ردا، تمہیں پتہ ہے آج تمہارے دونوں بھائیوں کا نکاح تھا۔ وہ لوگ اس گھر کو بھی چھوڑ کر چلے گئے۔ زاہد نے دکان سے آ کے ردا کو یہ سب بتایا تھا، جسے یہ سننے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وہاں اس کا کوئی اچھا وقت نہیں گزرا تھا، اس لیے خاموش ہی رہی، جبکہ زاہد کو وہ اپنے بھائیوں اور ابو کے بارے میں، ان کے رویے کے بارے میں پہلے ہی بتا چکی تھی، اس لیے اس نے بھی اس بارے میں زیادہ بات کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ شادی کے 15 دن تک تو ایان اور ریحان دونوں اپنی بیویوں سمیت گھومنے پھرنے میں مصروف رہے، اور اس کے بعد اب وہ کب گھر ہوتے کب باہر راشد کو کچھ پتہ نہ ہوتا۔ وہ بس گھر میں ہی چپ چاپ پڑھا رہتا۔ صبح کا وقت تھا جب راشد کمرے سے باہر ناشتے کے لیے آیا۔ کچن کی طرف جاتے جاتے ریحان کے کمرے سے آنے والی آوازوں نے اس کے قدم جکڑ لیے تھے۔ جہاں ریحان کی بیوی غصے سے بول رہی تھی، ساری رات کھانستے رہتے ہیں، وہ نہ خود چین سے سوتے ہیں نہ کسی اور کو سونے دیتے ہیں۔ تم نے کہا تھا کہ شادی کے بعد دبئی شفٹ ہو جائیں گے، میں جلد از جلد جانا چاہتی ہوں یہاں سے۔ ایک تو ساری رات ان کے کھانس کھانس کر ہماری نیند خراب کرتے ہیں، اور اوپر سے صبح سویرے نازل ہو جاتے ہیں ناشتے کے لیے۔ ان کو اسی گھر میں رہنے دیتے ہو، کیوں لے آئے ہو انہیں یہاں؟ ارے یار، کیسے رہنے دیتا ان کو وہاں؟ میں نے اور ایان نے یہ سارے اقدام بہت سوچ سمجھ کر اٹھائے ہیں۔ دیکھو، ہم نے یہ سارا بزنس دبئی شفٹ کرنا ہے، گھر لینا ہے وہاں پہ، اس سب کے لیے کچھ پیسے کم پڑ رہے تھے، ہم دونوں نے وہ گھر بیچ دیا۔ اب یہاں سے جائیں گے تو فلیٹ بھی بیچ دیں گے۔ تم کیوں اتنا غصہ کر رہی ہو یار؟ ہم دونوں نے تقریباً آدھا کام کر لیا ہے، بس کچھ دن صبر کر لو، اب صرف کچھ دن پلیز، ریحان نے التجا کی۔ اچھا ٹھیک ہے، کر لیتی ہوں برداشت، لیکن میں پہلے ہی بتا رہی ہوں ہمارے ساتھ دبئی نہیں جائیں گے۔ اس نے اپنا فیصلہ سنایا۔ کیا؟ لیکن پھر وہ کہاں رہیں گے؟ ریحان نے پوچھا۔ یہیں پاکستان میں میرے بابا کے فرینڈ ہیں، ان کا اولڈ ہوم ہے، وہیں چھوڑ جانا، بہت خیال رکھیں گے ان کا، وہاں پہ میرا یقین کرو۔ کیا؟ اولڈ ہوم؟ نہیں، میں اپنے ابو کو اولڈ ہوم میں نہیں چھوڑ سکتا، ریحان نے غصے سے کہا۔ کیوں نہیں چھوڑ سکتے انہیں ہم؟ انہیں اپنے ساتھ دبئی میں کہاں کہاں لیے پھریں گے، اور اگر تم انہیں اپنے ساتھ لے کر جاؤ گے تو پھر میں نہیں جاؤں گی، اور یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، وہاں اگر ان کا اچھی طرح خیال رکھیں گے تو پھر صحیح ہے، اگلے مہینے یہاں سے جاتے ہوئے چھوڑ جائیں گے۔ باہر کھڑے راشد کو اب اپنے پیروں پر کھڑا رہنا مشکل لگ رہا تھا۔ وہ دیوار کا سہارا لیے کمرے میں آ گیا اور اپنے کمرے میں موجود کرسی پر بیٹھ کر اس وقت سوچ رہا تھا، میں نے اللہ سے بیٹے کی خواہش کی تھی، میں نے سوچا تھا وہ میرا سہارا بنے گا، لیکن ان دونوں بیٹوں نے میرا آخری سہارا، میرا گھر بھی چھین لیا۔ ان بیٹوں کی خوشی کے لیے میں نے بیٹیوں کا حق بھی ان سے چھین کر انہیں دیا، لیکن اب یہ کیا کر رہے ہیں؟ مجھے ہی بے گھر کر رہے ہیں۔ ہاں، بیٹیوں کا حق، میں نے اپنی بیٹیوں کا حق ان سے چھین لیا، کبھی ان کے ساتھ پیار سے بات نہیں کی۔ یہ اسی کی سزا ہے راشد، اس کی ضمیر نے ملامت کیا تھا۔ کانپتے ہاتھوں میں چہرہ چھپائے اس وقت وہ بوڑھا اور کمزور راشد پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ یہی ہونا چاہیے میرے ساتھ، میں نے رب کی رحمت کو ٹھکرایا ہے، میرا انجام اس سے بھی بڑھ کر ہونا چاہیے۔ وہ اس وقت بے تحاشا رو رہا تھا۔ ریحان اور ایان کا کام 1 مہینے کے بجائے 15 دن میں ہی ختم ہو گیا تھا، اور آج انہیں دبئی جانا تھا۔ دونوں بھائیوں نے مل کر ابو سے صبح سویرے بات کرنے کا فیصلہ کیا اور ان کے کمرے میں داخل ہو گئے۔ اندر راشد جائے نماز پر بیٹھا دعا مانگ رہا تھا، وہ اس سب سے باخبر تھا جو اب ہونے والا تھا۔ آؤ آؤ بیٹا دونوں، اس نے دونوں کو بلاتے ہوئے ہاتھ سے ان کے بیٹھنے کی جگہ بتائی تھی۔ ابو، ہم دونوں آپ سے ضروری بات کرنے آئے ہیں۔ بات کا آغاز ایان نے کیا۔ ہاں بیٹا، خاموش مت ہو، بولو کیا بات ہے؟ ابو، ہم دبئی جا رہے ہیں، میرا اور ایان کا بزنس وہاں سیٹ ہو گیا ہے، آپ کی طبیعت خراب رہتی ہے، گھٹنوں کے درد کی وجہ سے آپ چل بھی نہیں سکتے۔ میری بیوی فائزہ کے والد کے دوست ہیں، ان کا اولڈ ہوم ہے وہاں پر، آپ کا بہت خیال رکھیں گے۔ ریحان اور ایان دونوں بولتے جا رہے تھے جبکہ راشد خاموشی سے سن رہا تھا، اور آخر میں اس نے صرف یہی بولا، ٹھیک ہے بیٹا۔ ایان اور ریحان دونوں کی 5 بجے کی فلائٹ تھی۔ 10 بجے کے قریب وہ دونوں راشد کو اولڈ ہوم میں چھوڑ کر خود چلے گئے۔ ردا اپنی پڑھائی مکمل کر چکی تھی، ایک بہت بڑے سرکاری ہسپتال میں اب وہ نرسنگ کر رہی تھی۔ زاہد، مجھے آج دیر ہو جائے گی۔ اچھا کیوں؟ زاہد نے پوچھا۔ وہ آج مجھے کچھ اور نرسوں کو سینئر ڈاکٹرز کے ساتھ ایک اولڈ ہوم جانا ہے، وہاں کچھ بزرگ ایسے ہیں جن کی طبیعت خراب ہے، ہم چیک اپ کریں گے، ان کی دیکھ بھال کریں گے، ردا نے مسکراتے ہوئے بتایا۔
اچھا، یہ تو بہت اچھی بات ہے، اپنا خیال بھی رکھنا، مجھے فون کر دینا۔ میں وہیں آ جاؤں گا تمہیں لینے، جو آپ کا حکم، ردا نے ہنستے ہوئے کہا اور باہر آ گئی۔ اپنے سسر سے دعا لینے کے بعد وہ زاہد کے ساتھ ہسپتال کے لیے روانہ ہو گئی۔ سارے اسٹاف کے ساتھ اس وقت ردا بھی ایک ایک کے پاس جا کر ان سے بہت پیار سے بات کرتی، جب اچانک اس کی نظر کچھ فاصلے پر رکھے بیڈ پر پڑی۔ پہلے اسے لگا کہ شاید اس کی نظر کا دھوکہ ہے، لیکن نہیں، سچ میں وہ اس کا سگا باپ راشد تھا۔ وہ اپنی جگہ ساکت ہو گئی۔ اس نے سوچا تھا کہ راشد اپنے بہو بیٹوں کے ساتھ بہت خوش ہوگا، لیکن یہ کیا؟ اسے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اچانک اس نے قریب سے گزرتی ایک لڑکی کو روکا جو اسی اولڈ ہوم میں کام کرتی تھی۔ بات سنیں، ردا نے لڑکی کو مخاطب کیا۔ جی، اس نے ردا کی طرف مسکرا کر دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ یہ جو سامنے بیڈ پر بیٹھے ہیں، یہ کب سے آئے ہیں یہاں اور ان کو یہاں کون چھوڑ کر گیا ہے؟ ردا نے پوچھا۔ اچھا، آپ ان انکل کی بات کر رہی ہیں؟ ان کا نام راشد ہے۔ تقریباً 1 ہفتہ پہلے ان کے 2 بیٹے ان کو یہاں چھوڑ کر خود دبئی چلے گئے ہیں۔ یہ بس ایسے ہی چپ چاپ جب سے آئے ہیں، اگر ان کو ہم کچھ خود کھلاتے ہیں تو کھا لیتے ہیں، ورنہ بس یہ ایسے ہی بیٹھے رہتے ہیں۔ ردا اس لڑکی کو شکریہ بولتی بھاگ کر راشد کے پاس آئی۔ ابو ابو، ردا نے روتے ہوئے راشد کو پکارا۔ ردا کی آواز سنتے ہی راشد اس کی طرف دیکھا۔ ابو، آپ یہاں کیسے؟ ابو، اگر وہ دونوں چلے گئے آپ میرے پاس آ جاتے، ردا روتے ہوئے بول رہی تھی۔ کون ہو تم؟ میں نہیں جانتا تمہیں، جاؤ یہاں سے۔ راشد کی بات پر ردا نے پریشان ہو کر اس کی طرف دیکھا، جبکہ آس پاس کھڑے لوگ بھی ان کی طرف متوجہ ہو چکے تھے۔ ابو، یہ آپ کیا بول رہے ہیں؟ میں ہوں آپ کی بیٹی ردا۔ اب راشد کی آنکھوں سے بھی آنسو روانہ ہو گئے تھے۔ نہیں ہے میری کوئی بیٹی، جیسے انسان کی بیٹی ہونی نہیں چاہیے۔ میں آج یہاں اس حال میں ہوں، مجھے ابھی بھی حیرت ہوتی ہے۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، حالانکہ میرا انجام اس سے بھی برا ہونا چاہیے تھا۔ میں نے کبھی اپنی بچیوں سے محبت سے بات نہیں کی، اپنی بیٹیوں کو کبھی ان کا حق، ان کا پیار نہیں دیا، نہ ہی اپنی بیوی سے کبھی پیار سے بات کی۔ سکینہ ٹھیک کہتی تھی کہ اولاد دینا نہ دینا، بیٹے دینا بیٹیاں دینا، یہ سب تو اس رب کے ہاتھ میں ہے، مگر میں نے تو اس کی بات کو نہ سمجھا۔ میں تو سکینہ سے اپنی بیٹیوں سے اپنے کیے کی معافی بھی نہیں مانگ سکتا۔ کیسا بد نصیب باپ ہوں میں۔ اب وہ بچوں کی طرح رونا شروع کر چکا تھا۔ آس پاس کھڑے سب لوگ بھی ردا اور راشد کے ساتھ رو رہے تھے۔ اچانک راشد نے ردا کے سامنے اپنے دونوں ہاتھ جوڑ دیے۔ بیٹا، میں ان سب سے تو معافی نہیں مانگ سکتا جو بہت دور جا چکے ہیں، لیکن تم مجھے معاف کر دو۔ نیچے زمین پر بیٹھ کر ردا نے ان کے ہاتھوں کو چومنا شروع کر دیا۔ ایسا مت کہیں ابو، آپ سے مجھے کوئی شکایت نہیں ہے۔ میرے ساتھ چلیں ابو، پلیز میرے ساتھ چلیں، میں گھر نہیں بیٹا، ردا نے ان کی بات کو درمیان میں ہی کاٹ دیا۔ ابو، اگر آپ مجھ سے پیار کرتے ہیں تو آپ کو میرے ساتھ جانا پڑے گا۔ میں اب آپ کی کوئی بات نہیں سنوں گی، سمجھے؟ آپ دونوں باپ بیٹی رو رہے تھے۔ آس پاس موجود لوگ بھی دونوں کو نم آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ ردا نے زاہد کو فون کیا تھا، اس کے ساتھ اشفاق، ردا کا سسر اور راشد کا دوست، وہ بھی آیا تھا اور بہت پیار اور عزت کے ساتھ راشد کو اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ راشد کو اب سچ میں احساس ہوا تھا کہ بیٹیاں بوجھ نہیں ہوتی۔ افسانہ کیسا لگا؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور مزید ایسی کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔